بندوں کو اپنی ہدایت کی طرف بلا رہا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ آپ کلام نہیں دیکھتے اپنے رب کا کہ رب کریم عز و جل کسی خاص کے لیے نہیں فرما رہا، بلکہ مسلمانوں کو کس پیارے انداز سے ارشاد فرما رہا ہے، اے لوگو اعبدو، بس تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ پیچھے کافروں کی صفات بیان کر دی، منافقوں کی بیان کر دی، اب پھر متقین کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ ہے، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو۔ ربکم الذی خلقکم، پس جس نے تم کو پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور وہی ہے جس نے تم سے پہلوں کو پیدا کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس سے ایک آیت کریمہ سے ایک بات سمجھنے میں آئی ہے، اگر کوئی بندہ بغیر عبادت کے پرہیزگار بننا چاہے تو نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے، تم عبادت کرو گے تو میں تجھ کو پرہیزگاری عطا کروں گا۔ اعبدو، تم جب عبادت کرو گے، لعلکم تتقون، تو تم پرہیزگار بن جاؤ گے۔ یہ اللہ کریم جل شانہ ارشاد فرما رہا ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے متقی بننا ہے، نیک انسان بننا ہے، معاشرے کے اندر اچھا فرد بننا ہے، تو اس کو کسی انگریز کے طریقے پہ چلنے کی ضرورت نہیں، کسی منافق کافر کے طریقے پہ چلنے کی ضرورت نہیں، کسی گمراہ یا بد دین کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمارا رب عز و جل ہمیں ارشاد فرما رہا ہے، تم عبادت کرو اپنے رب کی، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اس نیت پر، اس امید پر کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، کہ اللہ فرما رہا ہے تم نے اگر پرہیزگار متقی بننا ہے تو کسی در پہ جانے کی ضرورت نہیں، ہماری عبادت کر، ہمیں تجھے متقی بنا دیں گے۔ یہ اللہ کریم جل شانہ بندوں سے مخاطب ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، الذی جعل لکم الارض، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات ارشاد فرما رہا ہے متقین کے ساتھ، فرمایا الذی جعل لکم الارض، پس وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فراشا والسماء بناء، زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت کی مانند بنایا، عمارت کی مانند بنایا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی ہے کہ جس نے آسمان سے پانی کو اتارا، آسمان سے پانی کو نازل فرمایا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تو اس سے کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کو، یعنی زمین سے پھل نکالے صرف تمہارے کھانے کے لیے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ اب اللہ کریم جل شانہ اپنے بندوں سے مخاطب ہے، نہ مثال دے رہا ہوں نہ تشبیہ ہے، صرف ایک بات کہنے کی ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کے ساتھ گفتگو کرتا ہے اس کو سمجھانے کے لیے، تو پھر وہ اپنی دی ہوئی نعمتوں کو گنواتا ہے، میں نے گھر بھی تجھے لے کر دیا، تجھے گاڑی بھی لے کر دی، تجھے اچھا موبائل بھی لے کر دیا، تجھے پہننے کے لیے اچھے کپڑے بھی لے کر دیے، صرف اسی لیے کہ پتر تو درست ہو جا، سدھر جا۔ اس طرح ماں باپ اپنے بچوں کو سمجھاتا ہے۔ اب رب کریم عز و جل کی محبت دیکھے بندے کے ساتھ، اپنی صفات کو کس طرح گنوا رہا ہے۔ رب کریم فرماتا ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، بس وہی اللہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے، آسمان کو عمارت کی طرح بنایا ہے۔ یہ رب اپنے بندوں سے مخاطب ہے کہ تم صرف متقی بن جاؤ۔ وہی رب ہے کہ جس نے تمہارے لیے آسمان کو بنایا ہے، زمین کو بچھونے کی مانند کر دیا ہے، اور پھر آگے فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اس رب نے آسمان سے پانی صرف تمہارے لیے نازل کیا ہے، اور پھر کیا فرمایا، اس پانی کے ذریعے سے زمین سے جو تمہارے کھیت کھلیان، جو باغات، جو تمہارے پھل نکلتے ہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نکالے ہیں، یہ صرف اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نکالے ہیں۔ یہ اللہ کریم جل شانہ نے پہلے بندے کے لیے ایک تمہید کو باندھا کہ سنو، ہم نے تمہارے لیے زمین کو بھی بنایا ہے، آسمان بھی تمہارے لیے بنایا۔ وہی مثال ذہن میں رکھے ماں باپ والی، کہ جس طرح ماں باپ اپنے بچے کو سمجھانے کے لیے کہتا ہے کہ پتر گاڑی بھی تجھے لے کر دی ہے، تجھے مکان بھی اچھا لے کر دیا ہے، تجھے پہننے کو اچھے کپڑے بھی دیے ہیں، اسی طرح مالک اپنے بٹکے ہوئے بندے سے مخاطب کیا ہے، میرے بندے، میں نے تیرے لیے زمین کو بچھونا کر دیا،
آسمان تیرے سر پہ رکھ دیا عمارت کی طرح، آسمان سے پھر پانی نکالا، اس پانی کے ذریعے سے زمین سے ہم نے باغات کو نکالا، کھیت کھلیان کو نکالا، تمہارے کھانے کے لیے ثمرات یعنی پھلوں کو نکالا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بندے سے کس چیز کا مطالبہ کیا؟ صرف ایک چیز کا، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ بندوں کے ساتھ صرف ایک ہی مطالبہ کیا، فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ، تو جان لو کہ تم کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یعنی پیچھے تمہید باندھ لی کہ میں ہی رب ہوں جس نے سب کچھ عطا کیا، اور تم نے کیا کرنا ہے کہ صرف میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔